بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مختلف موضوعات پہ ذرا آج کے پروگرام میں ہم نے کرنی ہے بات. ایک تو یہ اوور دا ویکینڈ جو ہے وہ کنٹونمنٹ کے الیکشنز ہوئے پورے پاکستان میں, اس کے ریزلٹس بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ذرا بالکل اس کو بالکل سمپلیفائی کر کے, بلکہ اوور سمپلیفائی کر کے, تاکہ ذرا جان سکیں کہ بھئی آگے بلدیاتی الیکشن ہونا ہے, پھر اس کے بعد جنرل الیکشن ہے. مطلب کافی لوگ تو کہتے ہیں کہ بس یہ سال کے کچھ مہینے باقی رہ گئے ہیں, پھر اگلا سال تو الیکشن کی کیمپین کا سال شروع ہے اگلے سال سے. تو یہ کون سی پارٹی کہاں کھڑی ہے, کیا معاملہ ہے, ذرا اس پر ہم بات کرتے ہیں. دوسرا ہے کہ میڈیا, یعنی اب یہ کس نے سوچا تھا کہ عمران خان صاحب پاکستان کے وزیر اعظم ہوں گے, اور ایسے میں میڈیا کو یہ گلا ہوگا کہ بہت سارے ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں جو کہ آزادی رائے کے حوالے سے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. بہرحال میڈیا, اور اس میں ارسپیکٹو آف چینلز اور سارا کچھ اور دا باڈیز, میڈیا کا اس وقت بائی اینڈ لارج یہ خیال ہے کہ جو ایک نئی قانون سازی میڈیا اتھارٹی کے نام سے کی جا رہی ہے, پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی, جس کو فضل الرحمان صاحب نے کہا, میں اس کو کہتا ہوں میڈیا ڈنڈا اتھارٹی, یا میڈیا والے کہتے ہیں میڈیا ڈسٹرکشن اتھارٹی. یہ کیا ہے, گورنمنٹ یہ کیوں چاہ رہی ہے, صاف ہی کیا کہہ رہے ہیں, کیا مسئلہ ہے, ذرا اس پہ ہی بات کرتے ہیں. صدر پاکستان, ایک آئین کا تقاضا ہوتا ہے ہر پارلیمانی سال میں ایک دفعہ صدر پاکستان خطاب کرنا ہوتا ہے. آج کیا عارف علوی صاحب نے خطاب, اور ماحول اس وقت بھی بڑا گرم رہا اور احتجاج ہوتا رہا, اور حکومت کی الیکشن کمیشن آف پاکستان سے بھی نہیں بن رہی, بلکہ بالکل بھی نہیں بن رہی. ان سارے موضوعات میں بات کریں گے ذرا, اور بڑے مطالعے کا مہمان ہے ہمارے ساتھ. لیکن ذرا کیڈوٹ صاحب شروع کر لیتے ہیں, تو ذرا کوئکلی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کس کی کیا پوزیشن ہے. سب سے پہلے دیکھ لیں پورے پاکستان میں, ابھی ہم پورے پاکستان کی بات کر رہے ہیں کہ جو کنٹونمنٹ بورڈز کے کل الیکشن ہوئے, کس نے کتنی سیٹیں لیں, یہ دیکھ لیں. نمبر 1 تحریک انصاف 63, لیکن نمبر 2 ہے مسلم لیگ نون, بہت تھوڑے سے مارجن کے ساتھ, صرف 4 سیٹیں کم ہیں نون کی تحریک انصاف سے. پورے پاکستان کی بات کر رہے ہیں. تو پی ٹی آئی 63, مسلم لیگ نون 59, آزاد امیدوار 52 ہیں, پیپلز پارٹی چوتھے نمبر پہ 17. یعنی آپ دیکھیں پی ٹی آئی 63, نون 59, یہ دونوں ایک دوسرے سے قریب ہیں, لیکن پیپلز پارٹی صرف 17 اور ایم کیو ایم 10, اور باقی اور جماعتیں بھی. یہ آپ نے پورے پاکستان کی صورتحال دیکھ لی. اب ذرا آ جاتے ہیں ایک ایک صوبہ کر کے. تو سب سے پہلے آتے ہیں پنجاب میں. تو پنجاب کی کیا صورتحال رہی؟ پنجاب میں نون لیگ far ahead of any other party and far ahead of پاکستان تحریک انصاف. نون لیگ 51, پی ٹی آئی 28, آزاد امیدوار بھی پی ٹی آئی سے زیادہ ہیں پنجاب میں. تو اگر ہم کنٹونمنٹ بورڈز کے کل کے نتائج کو دیکھیں تو بڑے واضح طور پہ نون لیگ پنجاب میں پی ٹی آئی سے آگے ہے, 51 ورسز 28 ہے. اب سندھ میں آ جائیں, سندھ کی کیا صورتحال ہے؟ سندھ میں پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی, یہ پی ٹی آئی کے لیے بڑا ایک میرا خیال ہے اطمینان کی بات ہوگی کہ کیونکہ کراچی میں بھی ظاہر کہا جا رہا تھا کہ جناب پیپلز پارٹی اپنی روٹس بڑھا رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, اور انٹیریئر سندھ میں تو ہے ہی پیپلز پارٹی کا معاملہ اچھا. لیکن پورے سندھ کی بات کریں تو پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی برابر ہیں, دونوں کی 14 سیٹیں پورے سندھ میں, ایم کیو ایم 10 ہے اس میں, اور باقی پارٹیوں کی بھی آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں. کے پی کے کی طرف آتے ہیں, یہاں پی ٹی آئی کے لیے تو راوی اچھا. اور یہ دیکھیں آپ نے دیکھا کہ پنجاب جس سے پہلے ہم نے دکھایا تھا اس میں آپ کو ایک پارٹی ہوتی ہے پیپلز پارٹی, وہ نظر ہی نہیں آئی, وہ پنجاب میں ہے ہی کہیں نہیں. اور سندھ میں نون لیگ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے, صرف 3 ہے. اب کے پی کے میں ہے, کے پی کے جہاں کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک جماعت مسلسل 2 مرتبہ حکومت کرنے کا اعزاز حاصل کر رہی ہے, اور وہ ہے تحریک انصاف. یہاں اب بھی پی ٹی آئی کے حالات بہت اچھے لگتے ہیں. پی ٹی آئی نمبر 1 پارٹی ہے, کے پی کے کی 18 ووٹ, اب پیپلز پارٹی اس کے برابر میں 3, نون لیگ 5. یہ ہے کے پی کے کی صورتحال. اور بھائی بلوچستان کے ظاہر اپنے ڈائنامکس ہیں, تو بلوچستان میں پی ٹی آئی 3 ہے, باپ پارٹی 2 ہیں, آزاد امیدوار 4 ہیں. ذرا آپ کو ہم شہری پنجاب اور شہری سندھ کی سیٹیں ہی بتائے تھے, کیونکہ ظاہر سب کا انٹرسٹ ذرا زیادہ ہوتا ہے اس طرح کے علاقوں میں. تو اب ذرا لاہور اور کراچی دیکھ لیں. پورے پنجاب کا بتا دیا, اب ذرا لاہور دیکھ لیں. لاہور نون لیگ کہہ سکتے ہیں کلین سویپ, نون لیگ 15, پی ٹی آئی 3, پیپلز پارٹی 0. یہ ہے لاہور. کراچی, اور کراچی میں آپ ساتھ میں ووٹس بھی دیکھیں گے, اور آپ ووٹس دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ پی ٹی آئی 14, اچھا بلکہ میں نے پہلے کہا کہ پی ٹی آئی 14 اور پیپلز پارٹی بھی 14, وہ آئی تھنک کہ دیٹ واز اے رانگ انفارمیشن. پی ٹی آئی 14 اور پیپلز پارٹی 11 ہے یہاں پہ پورے نہیں, لیکن ٹھیک ہے وہ پورے وہ سندھ کی بات ہے, صرف کراچی کی بات ہے. تو کراچی میں پی ٹی آئی 14 اور پیپلز پارٹی کی 11 نشستیں, لیکن اس کے باوجود بھی ووٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے زیادہ ہیں, تھوڑے سے ووٹ پیپلز پارٹی کے زیادہ ہیں کراچی میں پی ٹی آئی سے, حالانکہ سیٹیں پی ٹی آئی کی زیادہ ہیں. ایسا ہوتا ہے. تو پی ٹی آئی کی 14 نشستیں, صرف کراچی کی بات کریں, پیپلز پارٹی 11. انٹرسٹنگلی جماعت اسلامی 5, ایم کیو ایم 3. ایم کیو ایم کی کراچی میں پی ٹی آئی سے کم سیٹیں, پیپلز پارٹی سے کم سیٹیں, جماعت اسلامی سے بھی کم سیٹیں. ایم کیو ایم اور نون کی سیٹیں برابر ہیں کراچی میں, دونوں کی ہیں
3-3. ذرا یہیں سے شروع کر لیتے ہیں. مہمانان گرامی بڑے عزت مآب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں. جناب قبلہ علی محمد خان صاحب تشریف فرمائیں, منسٹر آف اسٹیٹ فار پارلیمنٹری افیئرز ہیں آپ, اپنی روایتی مسکراہٹ کے ساتھ. اسپوکس مین جناب میاں محمد نواز شریف صاحب اور مریم نواز شریف صاحبہ کے جناب محمد زبیر صاحب تشریف فرمائیں. زبیر صاحب بہت بہت شکریہ. اور سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی جناب نبیل گبول صاحب تشریف فرمائیں. میں تینوں کا بہت شکر گزار ہوں. سر بہت شکریہ آپ سے. زبیر صاحب سٹارٹ کرتے ہیں. ذرا سب نے یہ رزلٹس ایسے سب نے اپنی اپنی وکٹری کلیم کی ہے. نون لیگ نے کہا دیکھی تھی ہماری کتنی ساری سیٹیں, پی ٹی آئی سے 3-4 ہی تو کم ہے. تو پی ٹی آئی یہ کہتی ہے دیکھیں ہم واحد جماعت ہیں جس نے ہر جگہ سے سیٹیں نکالی ہیں. نون تو بلوچستان میں فارغ ہے, سندھ میں بھی تقریباً فارغ ہے, جو کچھ ہے پنجاب میں. اور پیپلز پارٹی نے کہا دیکھو بھائی کراچی میں ہم جو ہے وہ ہماری نشے سارا کچھ ہے. تو یہ اس میں وکٹری تو ہر کوئی کلیم کر رہا ہے. آپ کے پاس کیا ہے اپنی دعوے کی دلیل میں کہنے کو کہ واقعی آپ جیتے ہیں, کیونکہ دعویٰ تو سب کا ہے. دیکھیں وسیم, ہمارا دعویٰ بالکل ہم اتنے مطمئن ہیں اندر, بالکل یہ نہیں کہ پبلک میں بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں کہ جو روڈ جاتی ہے نا اسلام آباد کی, وہ پنجاب سے ہی ہو کے جاتی ہے. سو پنجاب از دا بیٹر گراؤنڈ. پنجاب میں جو جیتے گا, مارکا مارے گا, اینڈ بائی فار اس کی وکٹری ہوگی, تو وہ تو سب سے زیادہ اطمینان بخش ہے. اگر یہی رزلٹ ہوتے, مثال کے طور پر نیشنل الیکشنز ہو رہے ہوتے, تو وی وڈ بی فارمنگ دا گورنمنٹ ان اسلام آباد, اسی کی بنیاد. اچھا یہ بات بڑی لاجیکل ہے, یہ صحیح ہے. اور میں پوچھوں گا بھی یہ علی محمد خان صاحب, لیکن زبیر صاحب تو کیا ہوا, ایک امپائر ہوتا تھا, دھاندلی ہوتی تھی, دھند ہوتی تھی, وہ سب نہیں ہوا, کیا ہوا, مطلب کیا ہو گیا, نیوٹرل ہو گیا سر؟ نہیں, پہلے میں تجزیہ کر لوں نا, پھر یہ دھند کی طرف بھی آ جائیں گے. پہلے تو تجزیہ یہ ہے کہ جو بڑے امپورٹنٹ شہر تھے, مثال کے طور پر لاہور اور آپ نے ذکر کیا, لیکن اس کے علاوہ پنڈی بڑا ہمارے لیے امپورٹنٹ تھا. اور پلیز انڈرسٹینڈ وسیم کہ اس میں 2-3 خوشائند باتیں کیا ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پنجاب میں ہماری جو وکٹری ہے اور اتنے بڑے مارجن سے ہے, یہ باوجود اس کے ہے, اس کی ریزنز جو بھی ہوں وہ اس پہ نہیں ابھی ہم جائیں گے, کہ جی ہمارے جو زیادہ تر لیڈرز تھے, جس میں مریم نواز شریف, رانا ثناء اللہ, شہباز شریف, حمزہ شہباز, سعد رفیق وغیرہ, سب جیلیں کاٹ رہی ہیں پچھلے 3 سال میں. سو کہنے کا کہ ہمیں تو پولیٹکس کرنے کا نارمل موقع بھی نہیں ملا اس طرح سے پنجاب میں اپنے آپ کو آرگنائز کرنے کا اور ساری چیز کرنے کا. دوسری بات یہ جو ایک ہمارے اوپر الزام لگایا جاتا تھا کہ ہمارا بیانیہ اتنا سخت ہے کہ خاص طور پر چھاؤنیوں میں وہ تو بالکل ہی ریجیکٹ کر دیں گے کہ جی یہ کیسی باتیں کرتے ہیں, وفادار ہیں پاکستان کے, انسون. سو پنڈی چھاونی میں اگر ہم بالکل اکھاڑ کے پی ٹی آئی کو باہر کر دیں گے اور لاہور چھاونی میں اتنا زبردست پرفارمنس کریں گے, سویپ کریں گے, تو وہ ایک تو وہ اس کا جو ایک ہمارے اوپر الزام لگتا تھا بالکل وہ نہیں ہے. تو ہم تو بہت زیادہ مطمئن ہیں. ظاہر سی بات ہے ہماری کمزوریاں بھی ابھر کے سامنے آئی ہیں, آپ اوورآل آپ کر سندھ میں خاص طور پر. ٹھیک ہے, میں ذرا پھر آگے سے بات کرتے ہیں. لیکن وی آر ایبسلیوٹلی سیٹسفائیڈ. اور پی ایم ایل این کا ہر ورکر, آپ اس کو پرسنلی بھی ملیں گے تو وہ اتنا زیادہ خوش ہے کہ اس کا مطلب یہ. اور سب سے آخر میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے, کبھی بھی رولنگ پارٹی کو اتنی بڑی شکست نہیں ہوئی جیسے پنجاب میں ہوئی ہے. پچھلی دفعہ کے ریزلٹس اٹھا کے دیکھ لیں اگر آپ 2015 کے, بالکل ون سائیڈڈ تھا. ہم حکومت میں تھے تو ہم بڑے آرام سے جیت رہے تھے. سو یہ پی ٹی آئی کے لیے لمحہ فکریہ ہے. اچھا میں پوچھتا ہوں آپ علی محمد خان صاحب پوچھتا ہوں کتنے فکر مند ہیں یا نہیں ہیں, اکڑ جائیں گے. اور عثمان بزدار کے لیے ان کو سوچنے کی ضرورت ہے. وہ تو خود سیلیبریٹ نہیں کری. کیا نبی صاحب آپ کو چھاونی والی بات پہ کیا کچھ اعتراض کر رہے تھے؟ پھر میں علی محمد خان صاحب کی طرف جاؤں, کیا کہہ رہے تھے آپ کی کوئی آواز آئی تھی مجھے گبول صاحب جب زبیر صاحب بات کر رہے تھے؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ چھاونی کی الیکشن یہ کہہ رہے ہیں اور وہ رنگ کچھ اور دے رہے تھے زبیر بھائی. یہ چھاونی کا الیکشن نہیں ہے, یہ کلفٹن کینٹونمنٹ بورڈ میں ڈیفنس بھی آتا ہے, کلفٹن بھی آتا ہے, اور وہاں پہ صرف فوجی نہیں رہتے وہاں پر. پنڈی اور لاہور پنڈی کی بات کر رہے تھے نا. نہیں یار کینٹونمنٹ کی ایک وہ شناخت اس حوالے سے نا. پنڈی کینٹونمنٹ کی شناخت میں ذرا کلیئر کر دوں نا کہ یہ شناخت یہ نہیں لے جائے کہ کراچی کے حوالے سے ڈفرنٹ بات ہے. کراچی ہو, پنڈی ہو, لاہور ہو, لاہور ڈی ایچ اے بھی آتا ہے. خیر یہ ایک لمبی بحث ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں صرف میرے خیال میں خوشی
مسلم لیگ نون بھی منا سکتی ہے کہ پنجاب میں لاہور میں انہوں نے سویپ کیا، لیکن سب سے بڑی جو فکر مند والی بات ہوگی وہ عمران خان کے لیے ہوگی. وہ کیوں؟ کیونکہ عمران خان کا جو تجزیہ میں کر رہا تھا یا آپ کر رہے تھے یا ہم لوگ اتنے عرصے سے کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی اس وقت بہت ان پاپولر ہو چکی ہے پنجاب میں خاص کر. باقی تو صوبوں میں تو ان کا کوئی اتنا روٹس ہے نہیں کے پی کے علاوہ، لیکن پنجاب میں وہ جو اپنا وہ بیس سمجھ رہے تھے، اسٹرانگ بیس. یہی وجہ تھی ہم نے مسلم لیگ نون کو آفر کیا تھا کہ آئیں پی ایم ایل کاف کے ساتھ مل کر، آزاد لوگوں بات کر چکے. لیکن بھائی جان نبیل صاحب، آپ یہ ان کو کہہ رہے ہو علی محمد خان صاحب کو کہ یار آپ کے لیے پریشانی کی بات ہونی چاہیے. آپ اپنی بات بتائیں. یہ سندھ میں آپ کے برابر آ گئے ہیں بھائی جان. سندھ میں پی ٹی آئی کی بھی 14 سیٹیں، آپ کی بھی 14 ہیں، اور پنجاب میں آپ ہیں ہی نہیں. پیپلز پارٹی پنجاب نہیں جائے گی ایک بار پھر. تو آپ ان کو بولو کہ پریشان ہو جاؤ، اپنا تو بتائیں. آپ سنو تو صحیح نا میں کیا کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ملا دیا پی ٹی آئی کے ساتھ سندھ کو. عوام نے نا 14 سیٹیں نہیں بتایا ابھی تک. تو سنو تو صحیح نا یار. سندھ کے نہیں ہے ریزلٹ، کراچی کے آپ نے 14 اور 11 بتایا. ٹھیک ہے یار، 14 ایم این اے کے سیٹ والے کو 14 صرف وارڈ کا الیکشن وہ سیٹیں ملتی ہیں، اور پریزیڈنٹ عارف الوی اپنا کانسٹیٹیونسی جدھر سے وہ جیتتا ہے وہ وارڈ ہارا ہے، 2 وارڈ ہارے ہیں. عمران اسماعیل وہاں سے ہارا ہے، مطلب پی ٹی آئی وہاں سے ہاری ہے. تو اوور آل اگر آپ سینیریو دیکھیں تو کراچی میں 11 سیٹیں پیپلز پارٹی کو ملی ہے اور 14 کے قریب جو ہے پی ٹی آئی کو ملی ہے. ابھی تو آپ کو حیدرآباد کا پتہ نہیں ہے، ابھی تو آپ کو پنو عاقل کا پتہ نہیں ہے، اور وہاں کے ریزلٹ. لیکن آپ پنجاب میں جا رہے ہیں نا، آپ کے پاس نہیں پہنچے. پنجاب میں 0 0 یعنی پنجاب میں ہم ویک ہے بھائی. اس میں ماننے، اس میں ہم کیا جھوٹ بولے کہ نہیں بھائی پنجاب میں تو ہم بہت اسٹرانگ ہیں، پتہ نہیں ہمارے ساتھ داندلی ہو گئی، ہم ہیں ویک. یہی تو وجہ ہے کہ اتنا محنت چیئرمین بلاول کر رہے ہیں. آپ دیکھیں پنجاب کے بغیر تو کوئی وزیر اعظم نہیں بن سکتا. تو پھر اگلی باری پھر زرداری کیسے ہے نبیل بھائی؟ پنجاب میں اگر آپ زیرو اگلی باری بلاول بھٹو زرداری ہوں گے. کیسے بھائی؟ جب پنجاب میں ہم ہیں ہی نہیں تو کیسے؟ میں نے پہلے اقتدار کا رستہ پنجاب سے ہو کے جاتا ہے ہر معنوں میں. طریقہ کار سنے نا. ہمیں سیاست کرنا آتا ہے، سیاست کا طریقہ آتا ہے. وہ آپ نے 2008 کے ہمارے جو ہے اس میں دیکھ لیا ہوگا، 2008 اور 13 کے ایرا میں ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت پی ایم ایل نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان برف پگھل رہی ہے. آج جس طرح شہباز شریف صاحب، آج میں خود پارلیمنٹ میں موجود تھا، صحیح ہے، شہباز شریف صاحب کی اور بلاول صاحب کی آپس میں جس طرح وہ جس طرح مسلم لیگ نون والے اور پیپلز پارٹی آپس میں انہوں نے ایک ساتھ احتجاج کر کے وہاں سے نکلے ہیں، بائیکاٹ کیا پریزیڈنٹ کی تقریر کو، اور اس کے بعد جو ہے پھر آپس میں چل کر گئے ایک ہی جگہ پر. وہاں پر جو احتجاج ہو رہی تھی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر، آپ کے صحافیوں کا بھی اور ویج بورڈ والوں کا، وہاں پہ ساتھ چل کر گئے. تو یہ برف پگھل رہی ہے. اس طریقے سے نمبرز بھان متی کا ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے. چلو علی محمد خان صاحب ٹھیک ہے، گورنمنٹ اگلے الیکشن میں منسٹر صاحب کی ہو سکتا ہے اگلے الیکشن میں آپ ساتھ ہو جائیں نا. یہی کہہ رہے ہیں نا آپ کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا کوئی ساتھ ہو. ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، دیکھتے ہیں. لیکن یہ علی محمد خان صاحب بھائی بات یہ ہے کہ یہ بات تو صحیح ہے کہ اگر یوں دیکھا جائے کہ کون سی پارٹی ہے جو چاروں صوبوں سے کچھ نہ کچھ اپنی پریزنس شو کر پائی ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. لیکن ظاہر ہے آپ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. اب بھی اگر پنجاب کا اتنا بڑا شیئر ہے 50% پلس ہے کہ وہاں کوئی پارٹی بہت تگڑی ہے تو پاکستان نکال جاتی ہے. تو اب دیکھیں نا الٹیمیٹلی تو رزلٹ سر 63 اور 59 کا ہی فرق ہے نا. تو یہ پریشان کن بات نہیں آپ کے لیے. ہمارے دونوں مہمانوں نے کہا کہ آپ کو بہت پریشان ہونا چاہیے. آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں بھائی جان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. بہت شکریہ بادامی صاحب. سب سے پہلے تو آپ کو، پوری قوم کو اس بات کی مبارکباد کہ لارجلی بڑا پرامن یہ الیکشن ہوا، اور جس طرح لڑائیاں خون ریزی ہوتی ہے بدقسمتی سے، جس طرح ابھی کشمیر کے الیکشن میں بھی ڈیتھس ہوئیں، تو اللہ کے کرم سے پیسفل تھا. نمبر 1. نمبر 2، میں تو اس بات پہ خوش ہوں کہ ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوئی ہے اور تمام پولیٹیکل جماعتوں نے اپنی اپنی پاور شو کی ہے. اس سے آپ کا پولیٹیکل سٹرکچر مضبوط ہوتا ہے. بالکل صحیح بات. ڈیموکریسی کا علاج ہوتا ہے مزید ڈیموکریسی. بالکل. تو میرے خیال میں اس سے دوسرا جو اس سے پازیٹیو بات نکلی ہے وہ یہ ہے کہ
کچھ جگہوں سے تو شکایت آئی ہیں، جیسے نوشہرے سے پرویز خان خٹک صاحب نے ایک چیز وہاں سے جو کرپشن اس کا تھا جعلی ووٹوں کا، وہاں انہوں نے ان کی ٹیم نے وہاں وہ پکڑا ہے سارا. کچھ لاہور سے بھی شکایت، پنڈی سے بھی شاید ہیں، لیکن لارجلی اور آپ دیکھیں تو الیکشن کمیشن نے جو رول یہاں پہ ادا کیا ہے، تو جو ان کی ایک بات آتی تھی نا کہ دھند اور فلانا اور وہ، تو مسلم لیگ نواز کے نیریٹو کو بہت بڑا دھچکا ملا ہے کہ چند مہینوں کے اندر وہی الیکشن کمیشن ہے. جب آپ ہار رہے تھے، جب جیت رہے تھے آپ خوش تھے، جب آپ ہارے آپ کو شکایت ہوئی. کشمیر، گلگت بلتستان، سیالکوٹ کی بات کر رہا ہوں. اور ابھی آپ جہاں سے جیتے ہیں تو بات آگے بڑھانے سے پہلے بیچ میں ایک نقطہ ایک سوال کی شکل میں چھوڑ کے پھر بعد میں جو ہے زبیر عمر صاحب اس کا جواب دے دیں، محمد زبیر صاحب، کہ جہاں جہاں سے آپ جیتے وہاں معاملات ٹھیک تھے نا، وہاں تو دھن نہیں تھی نا. صحیح، اس کا جواب دیں گے وہ. ٹھیک ہے. اب اس کا جو سب سے بڑا پازیٹیو آیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے ایک جماعت نکل کے سامنے آئی ہے قومی جماعت کی صورت میں. سب سے بڑا المیہ یہ ہونا چاہیے پیپلز پارٹی کے لیے. مسلم لیگ نواز کبھی بھی پورے ملک کی جماعت نہیں تھی. وہاں وہ پنجاب میں اپنا لائنز شیئر لیتے تھے اور پنجاب میں ہم نے ان کو ٹھیک ٹھاک جو ہے ان کو دیوار سے لگایا ہے. لیکن کل والے الیکشن میں تو پارٹی کے لیے بہت کل والے الیکشن میں لگایا گیا دیوار سے پنجاب میں. اس پہ بھی میں آتا ہوں کہ جو پچھلا الیکشن تھا اس سے ہم نے بہت زیادہ گین کیا ہے. میرے خیال میں کوئی 15 سیٹیں ہماری اللہ تعالیٰ کے کرم سے شاید 20 کے قریب بڑھی ہیں. تو یہ کافی بڑا جو ہے ایک جمپ ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے. اور اس کو بھی مت بھولیں کہ سب سے زیادہ سیٹیں بھی ہماری آئی ہیں، لیکن میں اس سے زیادہ خوش ہوں کہ پورے ملک سے آئی ہیں. یعنی کہ کوئٹہ میں بھی عمران خان صاحب کا سکہ چلا ہے، پشاور میں بھی چلا ہے، لاہور میں بھی چلا ہے اور کراچی میں بھی چلا ہے. میں پورے علاقوں کی بات کر رہا ہوں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے ملک میں ایک جماعت ہے جو لسانیت پہ اور علاقائیت پہ سیاست نہیں کری، پاکستانیت پہ کر رہی ہے. لیکن سر یہ بھی فیکٹ ہے نا کہ علی بھائی جب پرائم منسٹر کا تعین ہونا ہوتا ہے تو وہ نمبر گیم ہوتا ہے. عمران خان صاحب ایک قومی لیڈر کے طور پہ نکلے ہیں. یہ بالکل صحیح ہے، اور یہ اپنے اعتبار سے بڑی اچھی بات ہے پاکستان کے لیے. اور اس میں ایک اور بھی ہے، لیکن اوور آل نمبر دیکھا جاتا ہے نا، عدد دیکھا جاتا ہے. منہ کا تھوڑا سا یہ زبیر صاحب بڑا خوش ہو رہے ہیں، ان کے منہ کا ذائقہ خراب کرنے کے لیے کہہ دوں، یہ جو آزاد پاس ہوئے ہیں زیادہ تر تحریک انصاف میں سے لوگ کھڑے ہوئے ادھر ادھر، اور وہ آزاد ویسی حکومت کے ساتھ انشاءاللہ آئیں گے. اور بہت سے میں ہماری جماعت کے بھی ہیں. تو اینڈ ٹیلی جب آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تو یو ول سی دی ڈفرنس. یہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے کرم سے ہماری دھول کو بھی جو ہے نا یہ نہیں پہنچ سکے. یہ ذائقہ خراب ہوا ہے آپ کے منہ کا سن کے زبیر صاحب، چونکہ واقعی آزاد اکثر جگہوں پہ دوسرے نمبر پہ ہوگا 2023 میں اور وہ آزاد اگر ان کے ساتھ گئے جو کہ اکثر جاتے ہیں تو پھر تو یہ فرق ہو جائے گا نا، جو اور بہت بہت بڑا ہو جائے گا. زبیر صاحب نہیں، لیکن میرا خیال ہے بدام وسیم اگر یہ بات کر چکے ہیں تو میں یہ آزاد کا یہ کوئی نیشنل اسمبلی یا پروونشل اسمبلی کا الیکشن نہیں ہو رہا جی. تو وہ کہ آزاد جو ہیں وہ کس طرف جائیں گے تو وہ حکومت سازی ہوگی. یہ جو لوکل یہ جو کینٹونمنٹ بورڈ کا الیکشن ہوتا ہے یا پچھلی دفعہ بھی اگر آپ دیکھیں گے تو پہلی چیز تو اسٹیبلش یہ ہونی ہوتی کہ پارٹی کے بیسس پر کیا پریفرنسز ہیں لوگوں کی. اب آزاد کدھر جائیں گے وہ تو ایک از اے سیپریٹ فیکٹر. لیکن میں ایک چیز کا ذکر کر دوں کیونکہ انہوں نے دھند کا بہت ذکر کیا تھا، میں اس کا ذکر ضرور کرنا چاہوں گا. آپ نے بھی میرے سے پہلے پوچھا تھا، میں اس کو کہہ نہیں سکتا تھا، بٹ انہوں نے اس کو 2-3 دفعہ ریپیٹ کیا. میرا خیال ہے اس میں تھوڑا سا کیا میں الفاظ استعمال کروں، سخت نہیں کرنا چاہتا کہ یہ کوئی اچھی بات ہے کہ اس پر فخریہ انداز میں بیان کیا جا رہا ہے کہ دھند کا یہ ذکر نہیں کر رہے. دھند کا تو واقعہ ہوا تھا، وہ فخریہ بیان نہیں کر رہے، وہ تنزیہ بیان کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے غلط بیان نہیں کی تھی، کوئی دھند نہیں ہوئی تھی. This is what he is trying to say. نہیں، کیا ہم نے دھند کی تنزیہ بیانی تو نہیں کی تھی؟ جب 20 پریسائڈنگ آفیسر غائب ہوئے تھے تو وہ ہوئے تھے نا. ہاں ہوئے تھے. آئی جی صاحب کو کانٹیکٹ کیا تھا، آئی جی صاحب نے آج تک کوئی بیان دیا ہے نہیں. حکومت وقت نے یہ وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے پنجاب کی حکومت نے کہ جو الیکشن کمیشن نے جس بنیاد پر اس رزلٹ کو روکا تھا اور جو 20 پریسائڈنگ آفیسرز تھے ان کو کون لے کے گیا تھا ایک ساتھ صبح 6 بجے کیسے اتفاقاً سب ایک ساتھ آ گئے تھے. یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے اور اس پر فخری انداز میں میری پارٹی اگر ہوتی تو میں تو اس کا ذکر ہی نہ کروں. اور یہ اس کو فخریہ طور پر بیان کرتے ہیں کہ دھند تو نہیں تھی. بھائی دھند آپ بتائیں نا، ویئر از دا رپورٹ؟ چلے ہم غلط بات کر رہے تھے، چلے الیکشن کمیشن غلط کر رہا تھا، آپ بتا دیں کہ کیا ہوا تھا. یہ بات تو صحیح ہے علی بھائی، آپ نے شروع میں جس جمہوریت اور پارلیمان کی بالادستی کی بات کی نا، اس کے چہرے پہ بدنما داغ ہے نا یہ دھند جو ہے.
اسی طرح سینٹ میں لگے ہوئے وہ کیمرے بھی بندوما داغ ہیں. بھئی اپوزیشن نے اگر جھوٹ بولا تھا تو آپ ان کو بھی بے نقاب کریں. کیمرے تو لگے تھے نا, یہ تو فیکٹ ہے, سب نے دیکھا. لیکن آپ نے نہیں بتایا کہ یار کون لا کے چلا گیا تھا, کیا نہیں بتایا. تو بندے تو غائب ہوئے تھے لیکن آپ نے نہیں بتایا. تو سر یہ تو بندوما داغ ہے نا علی احمد خان صاحب. دیکھیں جہاں سے یہ مسلم لیگ نون کا بڑا پرانا ان کا طریقہ کار ہے, جہاں سے جیتے ہیں وہاں نہ دھند ہوتی ہے نہ کچھ ہوتا ہے, وہاں سورج بڑی تیزی سے چمکتا ہے. جہاں سے ہارتے ہیں ابھی اس کو چھوڑ دینا. آپ بتائیں سیالکوٹ میں سارے بندے غائب ہوئے کہ نہیں ہوئے, سب ایک دم پراسرار طور پہ رسپونڈ کرنا بند کر دیا تھا نا سب. یہ تو ہوا نا, رپورٹ آنی چاہیے. یہ لوگ بھی بھول بھال گئے ہیں, یہ لوگ بھی بھول بھال گئے ہیں اور ہم بھی آگے چلیں گے. آنی چاہیے, رپورٹ آنی چاہیے. کب آئے گی یار؟ اب آج عدالت میں سماعت ہوئی, ابصار عالم کو گولیاں لگی, نو رپورٹ. متی اللہ جان غائب ہوئے, نو رپورٹ. اسد مطلب کسی رپورٹ آنی چاہیے نا. تو آپ حکومت میں علی بھائی تو لائیں نا رپورٹ اگر آپ چاہیے. بالکل رپورٹ ای وی ایم کا بھی ذرا پوچھ لیں پی ٹی آئی کے منسٹر سے. کن سے کیا جی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا پی ٹی آئی کے منسٹر سے ای وی ایم کے بارے میں بھی ذرا پوچھ لیں. وہ ذرا پوچھیں گے, یہ کوئی الیکشن کرائیں گے ای وی ایم کے وہ اوپر؟ پوچھیں گے. مجھے بریک لینے دیں, بریک کے بعد آتے ہیں واپس, پھر آخری سیگمنٹ میں نواز شریف صاحب کے. بریک کے بعد ذرا یہ مجھے اسی پہ آنا تھا. بھائی الیکشن کمیشن آف پاکستان سے حکومت بہت ناراض ہے. علی محمد خان صاحب اس متعلقہ پارلیمانی کمیٹی کا حصہ تھے کہ جہاں پر یہ جس کے بارے میں کوٹ ہوا کہ گورنمنٹ کے منسٹر نے کہا کہ ایسے جہنم میں جائیں, بھاڑ میں جائیں پھر ایسے ادارے, آگ لگا دو ایسے اداروں کو. حکومت کے لوگ ایک ریاستی ادارے کے بارے میں کہتے ہوئے, یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک بریک کے بعد سے بات کرتے ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا یہ میں نے نبیل قبول صاحب سے شروع کرنا تھا. یہ نبیل میں مجھے پلیز الاؤ کریں تاکہ میں یہ راؤنڈ حکومت سے شروع کروں, چونکہ ٹاپک ذرا ایسا ہے اور یہ غزل آپ نے ہی چھیڑی. ہم نے بھی ویسے سے بات کرنی تھی, الیکشن کمیشن آف پاکستان, الیکٹرانک ووٹنگ مشین. اب علی محمد خان صاحب, سر یہ کمال نہیں علی محمد خان صاحب کہ آپ لوگ ہی یہ کہتے ہیں اداروں کا احترام کرو. ابھی آپ نے اسی پروگرام میں پچھلے سیگمنٹ میں یہ کہا نا کہ بھائی جہاں جیت جاتے ہیں وہاں نون لیگ کہتی ہے سب سیٹ ہے, جہاں ہار جاتے ہیں وہاں کہتے ہیں دھاندلی بھی, یعنی کہ اداروں پر الزام لگاتے ہیں. آپ لوگ پیپلز پارٹی کو بھی کہتے ہیں کہ جو عدالتی فیصلہ حق میں آئے وہاں بلے بلے, جو خراب ہے وہاں عدالت پہ الزامات اٹھا دو. گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی تو ہر اعتبار سے زیادہ ہوتی ہے. اب ایک ادارہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان, میں بھی ڈیٹیل میں جا ہی نہیں رہا کہ ان کا کیا موقف ہے اور آپ کا کیا ہے, اور ان کا صحیح ہے آپ کا صحیح ہے, ابھی اس بحث میں جا ہی نہیں رہے. ابھی صرف یہ کہہ رہا ہوں میں کہ ان کی رائے الگ ہے آپ کی رائے سے. آپ نے ایک مشین پروپوز کی, انہوں نے اس پہ 37 اعتراضات دے دیے. جواب میں کوئی اور نہیں بلکہ جو منسٹر آف انفارمیشن ہے, جو کہ ماؤتھ پیس ہوتا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا, وہ کہہ رہے ہیں یار یہ تو سیاسی ادارہ ہے, یہ تو جو اپوزیشن کا ماؤتھ پیس بن گیا ہے, اس کو ایسا کرو, اس کو بولو سیاست کر لیں. اعظم سواتی صاحب کہتے ہیں بھاڑ میں جائیں ایسے ادارے. تو سر پھر اداروں کے احترام کی اس دن کے بعد سے تو آپ لوگ بات نہیں کریں گے نا, کیونکہ آپ کو بھی جو ادارہ پسند نہیں آتا اس پر آپ تنقید نہیں کرتے ہیں, وہ تو آپ کا حق ہے. آپ لتاڑ دیتے ہیں, ایسی تیسی کر دیتے ہیں آپ, جو کہ آپ نے کی. بادامی صاحب اداروں کا احترام ہم نے ہمیشہ کیا ہے, اور اداروں کا احترام ہونا چاہیے. اور اگر کوئی ایسی بات ہوئی ہے الیکشن کمیشن کی حوالے سے جو کہ ایک آئینی ادارے کے حوالے سے نہیں ہونی چاہیے, تو میں تو اس کو سپورٹ نہیں کروں گا. میں تو اصولی طور پہ جو ہماری جماعت کا موقف ہے, آپ تھے نا جب اعظم سواتی صاحب نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے, آپ خود بھی تھے نا, جو کہ آپ تو ظاہر ہے منسٹر ہے پارلیمنٹری افیئر. جی میں موجود تھا, کیونکہ وہ پارلیمنٹری افیئرز کی کمیٹی ہے, تو میں وہاں ایز اے منسٹر ہوتا ہوں. الفاظ کہے گئے نا بھاڑ میں جائیں ایسے ادارے, آگ لگاؤ ایسے اداروں, یہ الفاظ کہے گئے نا. دیکھیے غصے میں انہوں نے الفاظ ادا کیے جو نہیں کہنے چاہیے تھے. بہرحال وہ جذبات میں آئے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ای وی ایم پہ جو جواب الیکشن کمیشن کا آیا تھا, تو اس کے حوالے سے ہماری طرف سے بریفنگ چل رہی تھی. میں جو میری بات ہے اس کو مجھے پورا کرنے دیں. دیکھیں الیکشن کمیشن آف پاکستان ہمارا ایک محترم آئینی ادارہ ہے جی, لیکن اسی طرح حکومت پاکستان بھی ایک آئینی ادارہ ہی ہے, اور ایک ریاست کا ایک لازمی جز ہے, جو آپ کی انتظامیہ ہوتی ہے, جو آپ کی گورنمنٹ آف دا ڈے ہوتی ہے. اب سب سے زیادہ الزام بھی ہم پہ لگا کہ انہوں نے ریگنگ کی ہے, لیکن ریگنگ کے خلاف موومنٹ بھی ہماری ہے. جب ہم اپوزیشن میں تھے ان کی طرح صرف چیختے چلاتے نہیں رہے, ہم ٹرائیبیونلز میں گئے, ہم سپریم کورٹ میں گئے, دھرنا کیا, روڈ پہ آئے, اور آخر میں اپنی ایک موومنٹ کو ہم نے کامیاب کیا کہ سپریم کورٹ میں جا کے ایک پٹیشن کے ذریعے ہم نے جوڈیشل کمیشن بنوا دی, اور پوری ایک ریسرچ کروا دی. ایک ایسی ریسرچ کہ جب بھی کبھی ریگنگ پہ پاکستان میں کوئی رپورٹ بنے گی یا کوئی قانون سازی ہوگی, وہ ہماری موومنٹ کے ذریعے جو جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ آئی تھی وہ آپ کے لیے ایک وے فارورڈ ہوگی. اس رپورٹ نے تو آپ کے دھرنے کے نیریٹو کو اڑا کے رکھ دیا تھا, چونکہ آپ کہہ رہے تھے دھاندلی بھی. اس رپورٹ میں کہا گیا بائی اینڈ لارج الیکشنز ور فیئر.
2018 کا الیکشن میں نے جو آپ کو الفاظ ادا کیے نا کہ وے فارورڈ، اس کی وجہ یہ ہے، نہیں آپ کہہ رہے تھے نا وہ رپورٹ ایک آئیڈیل نمونہ ہے، تو وہ تو اس رپورٹ نے کہا تھا کہ بائی اینڈ لارج الیکشنز فیئر تھے 2018 کے. نہیں میں ریزلٹ کی تو بات ہی نہیں کر رہا کہ فیصلہ کیا ہوا، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے یہ کہا تھا اس میں کہ سسٹمیٹک ریگنگ ہوئی ہے. عدلیہ نے اس میں یہ کہا کہ سسٹمیٹک نہیں ہوئے، لارجلی وہ لیگل تھا، لیکن اس میں جو انویسٹیگیٹو اس میں ایک رپورٹ سی آئی تھی جس میں ہر ایک حلقے کی اور کہ الیکشن والے دن کیا ہوتا ہے، الیکشن سے پہلے کیا ہوتا ہے، اس میں کیا کیا سخم تھے، جو اس میں ریکمنڈیشنز تھی. میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ آپ اگر آئندہ کوئی بھی قانون سازی کرنا چاہے تو اس کے لیے ایک لینڈ مارک ڈائریکشن یا ڈیسیجن تھی. تو اب جو علی بھائی یہ تو آپ ڈیٹیل میں چلے گئے نا، یہ بالکل صحیح ہے. میں تو اس لیے کہا کہ ابھی تو اتنا بڑا کردار ہے اداروں کے احترام کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے ای وی ایم ایک چیز ہم لے کے آئے ہیں، ہماری ایک ریکمنڈیشن ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ الیکشن ہمارے ٹرانسپیرنٹ ہوں تو ٹیکنالوجی ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے ہم، کیونکہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ خود سے کرپٹ نہیں ہوتی، آپ اگر اس کو غلط یوز کرنا چاہے کوئی تو غلط تو آپ کسی بھی چیز کو یوز کر سکتے ہیں. سر الیکشن کمیشن سر یہ ڈکٹیٹرشپ تو نہیں ہے نا، آپ جو الیکشن کرانے کا جو مجاز ادارہ ہے الیکشن کمیشن، وہ ریگنگ ختم کر سکتے ہیں جو پولنگ اسٹیشن کے اندر ہوتی ہے. سر جس ادارے نے الیکشن کرانا ہے الیکشن کمیشن پاکستان، اس کو آپ یہ حق دیں گے یا نہیں دیں گے کہ وہ بھی اپنی رائے کا اظہار کرے؟ اس کو لگا کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں، اس سے 37 اعتراضات لکھ کے دے دیے. جواب میں آپ نے ایکیڈیمک ڈیبیٹ نہیں کی، آپ کے منسٹر آف انفارمیشن نے کہا یہ ماؤتھ پیس ہے، یہ بک گیا ہے، یہ اعظم صدر صاحب نے کہا پیسے لیے ہیں، فواد چوہدری صاحب کہہ رہے ہیں جی آؤ سیاست کر لو یار. تو کل کو اگر اپوزیشن کو بھی عدالت کا کوئی فیصلہ اچھا نہ لگے اور وہ بھی کہیں کہ جناب یہ ادارہ ملا ہوا ہے، تو آپ کو برا نہیں ماننا چاہیے، کیونکہ آپ بھی تو وہی کر رہے ہیں، آپ حکومت میں ہو کے وہ کام کر رہے ہیں. بادامی صاحب آپ سویپنگ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. دیکھیں سوال کر میں آپ کو ویسے ہی کہتا ہوں کبھی کبھی اسلام آباد آ جایا کریں، شہر اقتدار ہے، موسم بھی اچھا ہے، مری کی بھی سیر کر لیا کریں. تو آپ اگر آ جائیں کبھی آپ خود سے دیکھ لیں کہ اس کمیٹی میں ہوا کیا، اس کمیٹی کی پروسیڈنگ میں ہوا کیا. کمیٹی کی بات پرانی چھوڑ دی، میں نے فواد چوہدری صاحب کی بات کی ہے، پریس کانفرنس میں کی ہے، کہیں گے تو سنا دوں گا. کی طرف آپ چلے گئے، میں آپ کو کمیٹی کی بات گورنمنٹ الزام لگا رہی ہے آئینی ادارے میں کہ اپوزیشن کے ساتھ مل کے وہ کام کر رہے ہیں. سر میں مانتا ہوں آپ بادام بہت کھاتے ہیں، اپنے مہمانوں کو بولنے دیا کریں. جب 37 پوائنٹ الیکشن کمیشن کے آئے تو اس کے بعد حکومت نے اپنا موقف پیش کیا. ہم نے چیئرمین صاحب سے ٹائم مانگا اور حکومت کی طرف سے موقف پیش کیا جاتا رہا، پوائنٹ بائی پوائنٹ موقف پیش کیا جاتا رہا، جس کا ہمیں پورا موقع نہیں مل سکا، جس پہ سواتی صاحب تھوڑا سا غصے میں آگے، ان کو الفاز نہیں کہنا چاہیے تھے. میں تو سیکنڈ نہیں کہہ رہا، نبیل قبول صاحب آپ بتا دیں. موقف یہ تھا، ان کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ اگر ہم الیکشن کمیشن کی جو ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کی تجویز لے کے آئے تھے تو الیکشن کمیشن کی طرف سے پازیٹیو رسپانس کی توقع تھی. چلیں نبیل قبول صاحب بتا دیں بھائی یہ ای وی ایم پہ آپ لوگ مانیں گے نہیں مانیں گے؟ مجھے سمجھ نہیں آتا ہے کہ یہ ای وی ایم جو انہوں نے بنایا ہے، یہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو یہ کتنا بیوقوف سمجھتے ہیں یار. یہ تو اب پتہ چلا ہے، مجھے پہلے سے پتا تھا، لیکن یہ جو ای وی ایم مشین میں آپ میرے خیال میں اسمبلی میں جائیں، ادھر پڑا ہوا آپ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے وہ اتنا سا ایک ڈبہ ہے، اس پر آپ سارے نشان بنے ہوئے ہیں اور اس پر آپ اپنی شناختی کارڈ نمبر ڈالتے ہیں اپنا ووٹر لسٹ کا، اور آپ اس کو بٹن دباتے ہیں تو ایک پرچی باہر نکلتا ہے. وہ پرچی لے کر آپ اس پرچی کو بیلٹ باکس میں ڈالتے ہیں. کسی دنیا میں ایسا مشین نہیں ہے کہ پہلے بیلٹ پیپر نکالے گا اور پھر بیلٹ باکس میں ڈالنا پڑے گا، اسی میں ہی جو ہے وہ کاؤنٹ ہوتا ہے. ای وی ایم مشین جس کو کہتے ہیں، اسی میں ووٹ کاؤنٹ ہوتا ہے. اچھا 37 فلاز بتائے کس نے؟ ہم نے تو نہیں بتایا نا. میں نے جب آج سے کوئی 3-4 مہینے پہلے آپ کے شو میں کہا کہ تیر کو ووٹ دو یا شیر کو ووٹ دو تو وہ جواب آتا ہے کہ بلے کو ووٹ دینے کا شکریہ. اور وہ آج ثابت ہو گیا کہ جب خود الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ 37 غلطیاں فلاز ہے اس کے اندر، تو ہم تو نہیں کہہ رہے نا. اچھا ریفری کو ہی آپ لوگ دھمکیاں دے رہے ہو. الیکشن کمیشن ریفری ہے نا جو کہ آپ کے میچ کرواتا ہے یا الیکشن کرواتا ہے، اس کو دھمکیاں دے رہے ہو، اس کو ڈرا رہے ہو، اس کو کہہ رہے ہو کہ کچرے کے ڈبے میں پھینک دو، اس کو کہہ رہے ہو کہ آپ لوگوں کو چھوڑیں گے نہیں، مطلب ڈرا دھمکا کے. اور آپ دیکھ لینا کہ چیف الیکشن کمشنر کو بھی یہ چینج کر دیں گے کہ جی وہ تو نواز شریف کا دوست ہے. تو یہ سب چیزیں آپ خود اپنے ہار دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں کے الیکشنز میں. اگلے جب الیکشن 1 سال بعد ہوں گے تو آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے، تو آپ لوگ گھبرا کر جو ہے، آپ کو تو چاہیے تھا روبوٹ مشین بناتے
جس کا کام صرف یہ ہوتا کہ وہ بلے پہ جو ہے سٹیمپ مارتا. آپ لوگوں نے غلطی سے میں سمجھا آپ EVM کو بنا دیا سنجیدہ تجویز دے رہے ہو, آپ طنز کر رہے تھے یار زبیر صاحب. لیکن یہ بتائیں, نہیں تنزیح کروں گا تو ہنسی والی بات ہے نا. سنجیدہ تجویز یہی ہے کہ بھائی آپ ایک بائی الیکشن میں EVM کا یہ الیکشن کروا دو. آپ لوگ خود رہو گے, دیکھ لینا. لیکن زبیر صاحب یہ آپ خود بتائیں, بولو گے کہ یار آپ اپنے میاں والی میں کرا دو. بائی الیکشن میں میاں والی میں آپ ہارو گے. کبھی زندگی میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے 10 فٹ قریب بھی گئے ہیں؟ کون جو باتیں آپ کر رہے ہیں, آپ نے کبھی گئے انہوں نے پارلیمنٹ میں دیکھی ہے بھائی, پارلیمنٹ کی تو صحیح, میں گیا ہوں پارلیمنٹ میں دیکھی بھائی. او حضور وی آر ناٹ ری انوینٹنگ دی ویل. دنیا میں بہت سے ملکوں میں یوز ہو رہا ہے, اور حکومت نے الیکشن کمیشن کو یہ نہیں کہا کہ یہ والی لے لو, ان کو کہا کہ لینا بھی آپ نے ختم کر دیا, آپ نے کرنی ہے, فنڈ ہم دیں گے. فنڈ ہمارا کوئی نہیں کام, ان کو باقی سارے ملکوں نے ختم کر بہت دیا. سارے ممالک میں استعمال ہو کے ختم بھی ہوا ہے ویسے نا, یہ تو بہت ساری کیس آپ اسٹڈیز کے ہیں. پڑوس میں ہمارے ازلی دشمن ہندوستان میں یوز ہو رہا ہے, آپ کون سی بات کر رہے ہیں؟ بہت سارے ممالک میں. اچھا لیکن یہ بتائیں, مائی کوشچن بھی, اور زبیر سے پھر ہم اس کو کنکلوڈ بھی کرتے ہیں اس پہ. یہ تو گورنمنٹ پہ اعتراض ہے, وہ تو میں نے سارے سوالات کیے, لیکن میں نے شہباز شریف صاحب سے بھی سوال کیا تھا ایک جب موقع ملا وہ پھر, کہ نون لیگ کی اس میں یہ لائن کیوں نہیں ہے کہ بھائی ہمیں طریقہ کار قبول نہیں ہے, جو کہ آپ کا رائٹ ہے, آؤ ہم مل کر بیٹھ کے بات کرتے ہیں, اینڈ لیٹس سی اگر کوئی کنسنسس ہوتا ہے اس معاملے پہ یا نہیں. آپ نے اڑا کے رکھ دیا, آپ کہتے ہیں نہیں ہم نے بات ہی نہیں کرنی, نہیں یہ فراڈ ہے, ہم بات ہی نہیں کریں گے. جب آپ یہ کہتے ہیں تو سامنے والی پارٹی کہتی ہے دیکھو سیریس ہی نہیں, انہوں نے بات ہی نہیں کرنی. آپ بھی ڈیبیٹ کا راستہ نہیں کھول رہے, آپ کہہ رہے ہیں بس بات ہی نہیں ہوگی اس میں. دیکھیں میرے پاس تو ٹیکنالوجی کا بیک گراؤنڈ ہے, میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ٹیکنالوجی جب انٹروڈیوس ہوتی ہے تو یہ طریقہ کار ہی غلط ہے. مطلب جب تک مجھے وہ سب چیزوں کا تحفظات جو ایک نارمل مینول سسٹم ہو یا ٹیکنالوجی بیس سسٹم ہو, تحفظات تو وہی ہوتے نا کہ انٹیگریٹی آف دا ووٹ ہوگی, کیسے ہوگی. اور جب آپ ٹیکنالوجی لے کے آتے ہیں تو اس میں زیادہ ضرورت ہوتی ہے, بیکاز اگر یہ سمپل سے 50 حلقوں میں ایک صرف پروگرام یہ کر دیں کہ ہر چوتھا ووٹ جو ہوگا بلے کو ہوگا, تو وہ تو پروگرام جیسا کریں گے ویسے نکل آئے گا. اس میں کیا مشکل ہے؟ ایک اس انڈسٹری میں ایک ٹرمینالوجی ہوتی ہے جو پوری دنیا میں پہچانی جاتی ہے کہ اٹ از ناٹ دا کوالٹی آف دا مشین, گاربیج ان گاربیج آؤٹ. جیسا آپ گاربیج ڈالیں گے, اگر گاربیج ڈالیں گے تو گاربیج باہر آئے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اتنے لارج سکیل پر ان اے کنٹری لائک پاکستان, جو سب سے بڑا الیکشن کمیشن کا کنسرن ہے, سب سے بڑا, کہ ان کے پاس ریسورسز ہی نہیں ہے یہ سب کرانے کے لیے. کیا مینول سسٹم بھی جب ہوتا ہے وسیم, آپ کو پتا ہے کہ وہ جو ٹریننگ ہوتی ہے اس کی, ہم سب یہ اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ یا ادھر ادھر سے لے کے آتے ہیں, اور ہارڈلی دے آر ٹرینڈ ٹو مینیج دی الیکٹورل پروسیس آن دیٹ پرٹیکولر ڈے. اس میں ساری جو کانفیڈینشیلٹی ہے, انٹیگریٹی ہے, ایشورنسز ہے, سارا میٹ کر سکے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ٹیکنالوجی جو ہوتی ہے, اور اس کی بڑی زبردست اگزامپل ابھی ان کے اپنا FPR کا جو سسٹم ہے, وہ اس کی ٹیکنالوجی بڑی ایڈوانسڈ ہے, اور اس میں ریسورسز بڑے کوالٹی کے. ہیک ہو گیا سسٹم, انڈیا میں ڈیٹا پہنچ گیا. جو دشمن ہے نا ان کے, یہ جو کہتے ہیں دشمن کے پاس آپ کا ڈیٹا پہنچا ہوا ہے, اور آج تک 90% صرف ریٹریو ہوا, 10% آج تک ریٹریو نہیں ہوا. میں بھی دشمن سمجھتا ہوں. میں نے کہا آپ نے ذکر کیا تھا نا, وہ دشمن ملک کے پاس آپ کا, سن تو لینا, آپ اس کو بحث کو چھوڑ دیں, اصل چیز پر ذرا فوکس کریں. آج بھی آپ کا سارا ڈیٹا ریٹریو نہیں ہوا, 2 ہفتے سے زیادہ ہو گیا, 3 ہفتے ہونے والے ہیں. کہاں گئی ٹیکنالوجی آپ کی؟ RTS سسٹم جو تھا وہ الیکٹورل بیسڈ سسٹم تھا نا, جس نے زبیر صاحب نے اٹھائے بڑے بودے ہیں. یار سن لیں یار, پہلے بیچ میں نہ بولیں. RTS کا آپ کو کنسرن ہے, آپ نے ایڈریس کرنے کی کوشش کی, آپ نے فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کی کہ RTS کیوں بیٹھ گیا تھا, وہ بھی تو ٹیکنالوجی تھی نا. میرا آخری سوال کے زمانے کا اس پر بات ہو سکتی ہے یا پھر نہیں؟ کون سی بات ہے کہ کیپیسٹی نہیں ہے, کیپیسٹی بلڈنگ کرتے نہیں ہیں. آج سے پہلے کسی کو آئی ٹی آئی تھی 10 سال پہلے, آئی ٹی کے کون سے ایکسپرٹس تھے پاکستان میں؟ اگر ہیک ہوگا تو اس کے توڑ دیں. بحث کی بات نہیں ہوتی, اس ڈر سے ٹیکنالوجی پہ ہی نہ جائیں, غار کے زمانے میں چلے جائیں. غار کے علی پلیز انڈرسٹینڈ کریں, بڑے بڑے بینکس ہیں نا پاکستان میں, وہ جب ایک نیا سسٹم لے کے آتے ہیں نا, وہ بھی ٹیسٹ رن کرتے ہیں. کوئی دنیا میں اتنے لارج, آپ کہہ دیں کہ ہم ٹیسٹ رن کریں گے, پہلے آپ کو شو کر کے بتا دیں گے کسی بائی الیکشن میں یا کسی یہاں ابھی کنٹرول بورڈ کے تھے. میرے بڑے بھائی, آپ کو کمیٹی کی کاروائی کا نہیں پتا, آپ ٹاک شوز میں بیٹھ کے سارے تو آپ تو لڑتے ہیں وہاں جا کے, آپ تو اداروں پر حملے کرتے ہیں.
آؤ بھائی آپ تو میرے، اداروں، آپ کی ایک سیکنڈ میری لیڈرشپ بات جو سن وہاں لیں، بیٹھی تھی، آپ سینئر اس کے سپریم بعد کورٹ کے اداروں کی وکلاء بات تھے، نہ کیا انہوں نے یہ کریں. کہا آپ کہ نے اچھا نہیں میری بات سن لیں. علی ہم on principle علی disagree پلیز میری نہیں بات سن کرتے. لیں. ہم نے اس بات کی علی، کمٹمنٹ دی ہے اداروں کہ کی اس سے بات ذرا پہلے کر ہم لوں آپ میں. کو مختلف الیکشنوں میں اس کو چیک کرا کے دکھائیں گے. آپ ولنگ تو ہوں؟ فائنل کامنٹ کر دیں بھائی زبیر صاحب، فائنل کامنٹ کر دیں. پوری اپوزیشن کی وسیم اچھا وسیم فائنل کمنٹ بدانی میں کر دوں. مجھے بولنے دو کہ اچھا ایک مشین نے پوری اپوزیشن کی دوڑیں لگوا دی ارے ہیں اچھا. کیونکہ اس سے دھاندلی نہیں ہو چلو سکتی. فائنل کامنٹ آپ بتا مسئلہ دیں. ہی ہے ایک مشین. یور اچھا فائنل کمنٹ میں پلیز علی اپنی باری پر آپ فائنل کمنٹ. پہلی بات تو یہ کہ اداروں پر جو انہوں نے حملہ کیا وہ پرائم منسٹر عمران خان اون کرتے ہیں، کیونکہ 5 دن ہو چکے ہیں انہوں نے کوئی تنبیہ نہیں کی، اور اس کا ڈیفینس بھرپور انداز میں 5-6 گھنٹے 7 گھنٹے کے بعد 3 منسٹرز بیٹھے تھے، تینوں پیپلز پارٹی کے ماشاءاللہ تھے پرانے، وہ بیٹھ کے حملے کر رہے تھے الیکشن کمیشن پر، ایک ایسے ادارے پر جو قومی ادارہ ہے. قومی اداروں پر پورے کے پورے پر انہوں نے کہا آگ لگا دیں، جلا دے. مطلب ان کا سلوشن جو ہے نا وہ نازی ہٹلر نے کیا تھا نا، پارلیمنٹ کی بلڈنگ پر آگ لگا دی تھی 1923 میں میونک میں. تو یہ کہتے ہیں کہ جی آگ لگا دیں اداروں کو ٹھیک کرنے کے لیے. ویسے علی بھائی فائنل ورڈ یہ ہے کمال میرا ہے کہ یار آپ لوگ تھوڑی والی روش چھوڑو. کنٹینر پہ ہوتے ہو تو بجلی کے بل کو آگ لگاتے ہو، پھر بولتے ہو پرائم منسٹر، اور حکومت میں آتے ہو الیکشن کمیشن کو میں آگ ہی نہیں لگاؤں، اس پہ پیٹرول نہ ڈالیں، اس پہ پانی ڈالیں یار، باقی کرتے ہیں. بہت شکریہ. سوادی صاحب نے غصے میں ایک بات کر دی، آپ پکڑ کے بیٹھ گئے. وہ خان صاحب نے غصے میں بل جلا دیا، انہوں نے پکڑ کے بیٹھ گئے. دل جلا دیا آپ نے یار. یہ بات کریں، یقین کریں یار. بہت شکریہ تینوں کسی اور زمانے کی بات کو ادھر آپ ملا. شکریہ تینوں ہمارا کا بہت شکریہ. ایک بریک کے حاضر صاحب کے حوالے سے آپ کو بتائیں. خوش آمدید. جاتے آتے سب نے بہت زیادہ پوچھا عمر شریف صاحب کی صحت کے حوالے سے اور علاج کے حوالے سے کیا ہوا، تو تازہ ترین اپڈیٹ ہم آپ کو آخر میں بتا دیں. میری آج ان سے پھر ملاقات ہوئی، آج نسبتاً زیادہ تفصیل سے ملاقات ہوئی، اور آج ان کی طبیعت نسبتاً بہتر تھی الحمدللہ. اور کچھ یہ ایک دم سب سے ریکویسٹ بھی کروں گا، خاص طور سے ذمہ دار لوگ ہیں ان سے، کہ اس طرح کی ٹویٹ سے گریز کریں جو کسی پریسائز انفارمیشن کے بغیر ہو. کسی نے لکھ دیا جی وہ یادداشت چلی گئی ہے، یہ ہو گیا، تو یہ باتیں اہل خانہ کے لیے بڑی تکلیف کا سبب بنتی ہیں، اور ایسا کچھ نہیں ہے. میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ ایسا کچھ نہیں ہے. یہ میں خود ان سے مل رہا ہوں اور بار بار مل رہا ہوں، آج بھی مل کر آیا ہوں، تو ایسا کچھ نہیں ہے. بہرحال ظاہر ہے صحت کے حوالے سے کمپلیکیشنز ہیں اور وہ ہیں، تبھی ان کا امریکہ جانا جلد از جلد بہت ضروری ہے. اس حوالے سے ہم نے فیڈرل گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ایک بندہ، عام بندہ ایک ایفرٹ کرے امریکہ پہنچنے کی، وہ بھی ان حالات میں جب کورونا اور یہ وہ، اس میں فرق ہوگا. ریاست پاکستان کہے ایک دوسری ریاست سے کہ ہمارا لیجنڈ ہے، اس کے لیے آپ ڈاکیومنٹیشن جلدی کر دیں، اس میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. وہ پروسیس ابھی یہاں تک پہنچا ہے کہ ڈاکیومنٹس لے لیے گئے ہیں، اور امید یہ کر رہے ہیں ہم کہ کل ان کو ایک فارم بھی اور سبمٹ ہونا ہے فیملی کی طرف سے، عمر شریف صاحب کا. باقی تو جو لوگ جا رہے ہیں ان کا سبمٹ ہو گئے آلریڈی. تو امید ہم یہ کر رہے ہیں کہ کل یا پرسوں میں انشاءاللہ اس حوالے سے ان کی انٹرویوز ہو جائیں گے، اور اب باقی اللہ جانا ہے، لیکن امید ہے کہ اگلے 48 سے 72 گھنٹوں میں اس حوالے سے فیصلہ کن پیش رفت ہو جائے گی. تو اس کے لیے ہم شکر گزار بھی ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے، پرائم منسٹر ہاؤس سے بھی رابطہ ہوا اور وہ ہوتا رہا، سب کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں. اور باقی میں بہت زیادہ شکر گزار سندھ گورنمنٹ کا بھی اس حوالے سے ہوں کہ جب میں پہلے دن جب جا رہا تھا آخر ہاسپٹل تب مجھے سندھ گورنمنٹ سے سی ایم سندھ کے بیہاف پہ مرتضیٰ وہاب صاحب نے کال کیا اور کہا کہ ایکسپینسز کے حوالے جو معاملہ ہے وہ ہم بیئر کر سکتے ہیں. میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ عمر شریف صاحب کی فیملی نے کسی بھی فائنینشیل ایکسپینس کی اپیل نہیں کی ہے، اور میں چاہتا ہوں اپیل نہ کریں بھی نہ. لیکن ظاہر ہے یہ ہم بھی جانتے ہیں کہ ہر انسان کے جتنے بھی آمدنی ہوتی ہے اس حوالے سے اخراجات بھی ہوتے ہیں، اور جب اس لیول کا پہ علاج ہو رہا تھا اس کے بہت زیادہ ایکسپینسز ہوتے ہیں. تو میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک ایگزامپل سیٹ ہو کہ بھائی ہم اپنے لیجنڈس کو اس طرح ٹریٹ کرتے ہیں، ان کا سرکاری سطح پہ ان کا اس طریقے سے خیال رکھا جاتا ہے، دنیا میں اس کی مثال دی جائے. میں تو یہ چاہتا ہوں. باقی اس میں مزید اور بھی بہت سارے اینگل سے بات ہو سکتی ہے، وہ آج ظاہر وقت میں کمی ہے تو نہیں، ابھی اتنا ٹائم نہیں ہے. تو میں نے اس وقت مرتضیٰ صاحب سے کہا تھا کہ ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے. بہت شکریہ آپ کا، اگر ضرورت پڑے گی تو ہم آپ کو زحمت دیں گے. اب جب یہ ویزا کا پروسیس بالکل فائنل ہو رہا ہے، اب اگلی بات یہ کہ اب ڈاکٹرز نے یہ کہہ دیا ہے کہ ان کو ایئر ایمبولینس سے فلائی کرنا چاہیے، نہ کہ کسی کمرشل فلائٹ سے. ڈاکٹرز کا کہنا ہے بیسڈ آن ہز میڈیکل کنڈیشن. اب ایئر ایمبولینس کا ظاہر اپنا ایک خرچہ ہوتا ہے، وہ ایک نارمل فلائٹ سے بہت زیادہ ہوتا ہے. تب ہم نے دوبارہ پھر مرتضیٰ وہاب صاحب سے، ہم نے اہل خانہ نے سب نے رابطہ کیا، اور میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ہاں اس حوالے سے فائنینشیل اسسٹنس کی جو بھی وہ ہوگی. اور ہم نے اگین یہ میں نے اپنے طور پہ رابطہ کیا مرتضیٰ وہاب صاحب سے، چونکہ میں نہیں چاہتا کہ فیملی کسی بھی ایسی سچویشن میں آئے کہ وہ تو کبھی اس کی اپیل نہیں کریں گے، میں چاہوں گا بھی نہیں کہ اپیل کریں. تو میں نہیں چاہتا وہ کہیں پھنسیں بھی، تو میں نے اپنے طور پر یہ ریکویسٹ کی، نہ کہ فیملی نے. اور مرتضیٰ وہاب صاحب کا بہت شکر گزار بھی ہوں. میں ہمارے ساتھ لائن پر بھی ہیں. السلام علیکم مرتضیٰ وہاب صاحب.
वालेकुम अस्सलाम। एक तो शुक्रिया आपने रब्ता किया, ये वीज़ा असिस्टेंस भी अगरचे फेडरल गवर्नमेंट को दिए थे मामला, लेकिन आपने इसे भी कहा कि अपने तौर पर जो कर सकता हूँ, मैंने भी आपसे कहा कि प्लीज़ कीजिए जो भी आप कर सकते हो, सब एफर्ट करें, बस काम हो जाए। और तो अब ये अहले खाना जो कि खुद मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो नहीं अपील कर रहे, लेकिन मुझे लगता है आपने मुझसे कहा था, मैं भी ये कह रहा हूँ कि ये नौबत ही क्यों आए कि एक लेजेंड की फैमिली को अपील करना ही पड़े। हम ये पूछे भी क्यों उनसे कि आपके पास अमाउंट है या नहीं है। तो इंशाल्लाह ये एयर एम्बुलेंस और इस हवाले से ये बेफिक्र रहें, इंशाल्लाह वो मामला हो जाएंगे सारे इंशाल्लाह। वसीम साहब, मैं खुद ज़ाती तौर पर इन चीज़ों का इतना बड़ा शौकीन नहीं हूँ कि इन चीज़ों की तशहीर की जाए। जी 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 जी। और ये चीज़ें खामोशी से होनी चाहिए। उमर शरीफ साहब पाकिस्तान का सरमाया हैं, सारी ज़िंदगी इस आदमी ने हम पाकिस्तानियों को, दुनिया भर में रहने वाले लोगों को खुशियाँ दी हैं। तो उनकी सिचुएशन देख के नेचुरली हमें भी उतनी तकलीफ है जिस तरह उनकी फैमिली को है। और इस मुश्किल वक्त में सिंध हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके साथ खड़ी है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब दोनों ने मुझे हिदायत की थी, इसलिए मैं आपसे भी कांटेक्ट किया था। उनके बेटे से भी मेरा वास्ता हुआ, बात हुई, और मैं खुद अस्पताल भी गया था। और मैं इन चीज़ों को मुबहिम रखना चाहूँगा, खामोश रखना चाहूँगा। लेकिन ये आपको बिल्कुल कहना चाहूँगा कि इस वक्त सिंध हुकूमत उमर शरीफ साहब के साथ, उनके ख़ानदान के साथ खड़ी है। और जो भी मुआवनत, सपोर्ट उनको चाहिए होगी, वज़ीर आला सिंध ने इस बात की यकीन दहानी कराई है कि वो तमाम चीज़ें सिंध हुकूमत करेगी। बस ज़बरदस्त। मैं ये बड़ा प्रिसाइज, क्योंकि मैं भी ये चाहता था कि हम इसको बगैर डिस्कस किए हम बस फैमिली को यकीन दिला सकें, क्योंकि ज़ाहिर है वो इस वक्त बहुत ही परेशान है कि भाई आप बस कोई काम रोके ना, आप सारे अपना अमल कर रहे हैं, अगर कहीं कुछ मामला किसी भी हवाले से फंस गया तो वसीम, मैं सिर्फ एक आपको बात ऐड करूँगा कि हफ्ते के रोज़ जब मैं खुद मिलने गया था उमर शरीफ साहब से और उनके बेटे से, उनकी बेगम साहिबा से मेरी मुलाकात हुई थी। फौरन बाद जब उनके बेटे ने मुझे कहा कि अमेरिका इज़ दी ओनली प्लेस, तो वज़ीर आला सिंध से मैंने बात की, और वज़ीर आला सिंध ने फिर यूएस काउंसिल जनरल से बात की, और मेरी फिर खुद यूएस काउंसिल जनरल से बात हुई। और मैं यूएस गवर्नमेंट का भी बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया कि जी बिल्कुल आपका जो लिविंग लेजेंड है उसको जो फैसिलिटेशन दरकार होगी उस वीज़े के लिए, वो तमाम फैसिलिटेशन प्रोवाइड की जाएगी। तो इंशाल्लाह फॉर द कॉज ऑफ ह्यूमैनिटी, फॉर द कॉज ऑफ उमर शरीफ साहब, फॉर द कॉज ऑफ ये लेजेंड ऑफ दिस कंट्री, जो कुछ भी करना पड़ा इंशाल्लाह वो हम करेंगे। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जनाब मुर्तज़ा साहब। और आप सबसे भी गुजारिश के उमर शरीफ साहब को अपनी दुआओं में बहुत याद रखें, अल्लाह ताला उन्हें जल्द से जल्द सेहत कामिला अता फरमाए इंशाअल्लाह। कल मिलते हैं, ज़िंदगी सेहत रही तो। अल्लाह हाफ़िज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।